اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا رکھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو، اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي بَنِيَّ، اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو محفوظ رکھنا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بت پرستوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تابعنی فانہ منی، تو بے شک جس نے میری پیروی کی، تابعنی جس نے میری پیروی کی، تیرے احکامات کی پیروی کی، تیرے اصولوں کی پیروی کی، فانہ منی، تو بے شک وہ تو میرے ساتھ ہیں، وہ میری طرف سے ہیں، وہ میری پارٹی میں سے ہیں، فمن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا، اس کی میں سفارش نہیں کرتا، فإنک غفور الرحیم، بس بے شک تو بخشنے والا ہے۔ ان کے بارے میں جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کرتا، ہاں تیرے پاس اختیار ہے، تو بخشنے والا ہے، تو چاہے تو جس کو مرضی بخش دے۔ آج ہم اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بخشنے کا اللہ کا اختیار ہے یہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پورے بنی نوع انسان کو بخش دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کچھ اصول وضع کر رکھے ہیں بخشنے کے حوالے سے۔ اس کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کریں گے۔ ایک ہیں وہ مومن جن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بیان کر رکھی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، فحاشی سے بچتے رہے، یہ وہ پسندیدہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں، جن کے چھوٹے گناہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اعزاز بخشنا ہے جن کے حوالے سے یہ بیان کر رکھا ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مثلا حافظ قرآن ہے، اس کو یہ اعزاز ہے کہ وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، تو وہ کن 10 لوگوں کی سفارش کرے گا؟ جن کا رویہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا اور ان سے کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوں گے، وہ ان لوگوں کی سفارش نہیں کر سکے گا جو مکمل طور پر اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ حافظ، شہید، ان لوگوں کی سفارش کر سکیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے؟ تو سفارش کی اجازت اسی کے لیے ہوگی جو اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے کچھ غلطیاں کر بیٹھا ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی کارنامہ سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ روٹین میں وہ عمل نہیں ہوتا، وہ روزمرہ کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اچانک کوئی ایسا کارنامہ سرزد ہو جاتا ہے، ایسا کارنامہ سر انجام کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، وہ ایک عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، جو اعلانیہ مشرک ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اختیار اللہ کا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ نے خود فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم نے جو درمیان والا دوسرے نمبر والی کیٹیگری ہے نا، اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا جو اختیار ہے کہ وہ کسی کے کارنامے کو قبول کر کے معاف فرما دے۔ ہم اس غلط فہمی میں ہمیشہ رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے معاملات کو آمنوا وعملوا الصالحات کی روٹین پہ نہیں رکھتے اور اس امید میں رکھتے ہیں
کہ اللہ جب چاہے معاف کر دے۔ اس حوالے سے بنی اسرائیلی روایات میں سے ایک واقعہ ہمارے سامنے ہمیشہ رہتا ہے کہ ایک خاتون جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو ہم سمجھنا ہے آج ہم نے کہ اس کا یہ عمل جو ہے یہ عمل ہے یا کارنامہ ہے۔ یہ وہ اچانک ہونے والا عمل ہے، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جس کو اللہ نے قبول کیا اور اس وجہ سے اللہ نے اس کے باقی گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ وہ مثال نہیں ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ہم اسی طرح کی زندگی گزاریں اور پھر ایک کتے کو پانی پلائیں گے تو معاف کر دے گا اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ کارنامے کو سمجھنا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا ہے۔ ہم اس کی زندگی کے صرف ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا اور کتے کو پانی پلایا، بس کہ جب اس نے کتے کو پانی پلایا اس وقت حالات کیا تھے، اس کے پہلو دیکھنے ہم ایک لمحے کے لیے ہم اگر اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کریں تو مجھے بتائیں کہ وہ خواتین جو بائی پروفیشن اس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ مراد ان کی ڈریسنگ، ان کے جوتے نارمل ہوتے ہیں؟ نہیں، مہنگے ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، بناؤ سنگار رکھنا ہوتا ہے نا انہوں نے۔ پہلوؤں کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ اس نے جب کتے کو تکلیف میں دیکھا تو وہ کون سی چیز تھی جس نے اس بات پہ ابھارا کہ وہ اپنے اس قیمتی لباس کو پھاڑ دے، دوپٹے کو پھاڑ دے، لباس ضائع کر دے، قیمتی جوتے کو اتار کے پانی میں پھینکے اور پانی نکالے؟ وہ پہلو کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اس نے کتے کی تکلیف کو محسوس کیا۔ اس وقت اس کو کتے سے کوئی غرض تھی؟ کتا اس کے کسی کام آنے والا تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی کام نیک کر رہی ہے؟ ایک لمحے کے لیے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جب وہ کتے کو پانی پلا رہی تھی اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ مجھے اللہ اس عمل سے معاف کر دے گا؟ یہ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اس ایک مخلوق کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی جس کے لیے اس نے اپنی شان و شوکت کو پیچھے رکھ دیا، اپنی ذات کو فنا کر دیا، کسی کی آؤ بھگت کو سامنے نہیں رکھا، اپنی شہرت کو سامنے نہیں رکھا، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، بے لوث خدمت کر رہی تھی۔ کس کی؟ ایک مخلوق کی۔ ہم اپنے رویے دیکھیں، ہم تو اپنے کسی بھائی کو قرضہ نہیں دیتے جس سے ہمیں پتا ہو کہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ہم ایک آٹے کا تھیلا دینا ہو تو 10 لوگ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال میں وہ جذبہ بے لوث خدمت ہے؟ کیا ہم اپنی انا کو مار چکے ہیں؟ جس طرح اس نے اپنی حیثیت کو ختم کر کے مٹی میں ملا دیا، ہم تو آج تک اپنے اندر پایا جانے والا انا کا بت نہیں توڑ سکے۔ ہم کیسے اس واقعے کو مثال بناتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ واقعہ پلاننگ سے نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات اچانک ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں۔ اسپیشلی یہ دہشت گردی کی جب لہر چل رہی تھی تو اس وقت ایسے واقعات دیکھنے کو ملے تھے۔ باجوڑ میں ایک سکول پہ اٹیک ہو رہا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے آگے بڑھ کے خودکش بمبار کو روکا اور اپنی جان دے دی۔ یہ وہ چند لمحے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے جس وقت انسان اپنا آپ ختم کر کے انسانیت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا وہ ایک لمحہ کارنامہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لے تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور اس امید پہ رہیں کہ اللہ معاف کر دینے والا ہے، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور کیا ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے لیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا کوئی موقع آنا ضروری ہے؟ نہیں، ہم اس امید پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ قدرتی ہوتا ہے۔ اور کیا پاسبل ہے کہ ہم کوئی کارنامہ کریں اور وہ اللہ کو قبول بھی ہو جائے؟ یہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس؟ اللہ نے اگر مغفرت کا، معافی کا وعدہ کیا ہے نا تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو آمنوا وعملوا الصالحات کو اپنا رویہ بنا لیتے ہیں، جو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں۔ فاجتنبوا کبائر الاثم والفواحش، جو کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے معافی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ روٹین میں اپنے معاملات کو سیدھے رکھیں۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، آخرت کا معاملہ، اس کو سیریس لیجئے۔ یہ ایک لمحے کی بات ہے کہ ہماری زندگی پلٹ جائے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے
کہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ ایک لمحے بعد ہم خواہش کریں گے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر لیں، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، ہمیں یقین آ گیا ہے، پھر واپس نہیں آ پائیں گے۔ ہم ان امیدوں پہ، اس طرح کے واقعات سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو کے اس امید پہ نہ بیٹھے رہیں کہ اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کو پڑھیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ نے کس کو معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ کا اختیار ہے، میں پھر کہوں گا، اللہ چاہے تو پوری انسانیت کو بخش دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن اللہ نے جو قانون وضع کر رکھے ہیں ان کو بھی تو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قانون کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔